قوله فالأولى أن يقال أقول الوجه السابق يدل على وجوب التصور بوجه ما وامتناع الشروع مطلقا بدونه وهذا الوجه يدل على أنه لا بد في الشروع على بصيرة من تصور العلم برسمه ولا يدل على أنه لولاه لم تنا الشروع مطلقا. یہ لولاه لم تنا والی عبارت آئی، یہی کل سمجھایا تھا ہم نے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے فالاولا ان یقال، زیادہ بہتر ہے کیا کہنا؟ بولیے بھائی. زیادہ بہتر ہے فی رسمی فی المنطق کی بجائے کیا کہا جائے اس کو؟ معاف کیجئے، تصور بے وجہ ما کے ساتھ علی وجہ البصیرت لانا چاہیے. کیا لانا چاہیے تھا ان کو؟ علی وجہ البصیرت کی قید لانی چاہیے تاکہ تصور برسمہ پر علم منطق کا شروع ہونا موقوف ہے، یہ بات کہنا درست ہو جائے. یہ کہا تھا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ الوجہ السابق يدل على وجوب التصور بوجہ ما، پہلے جو ہم نے وجہ بیان کی وہ تصور بے وجہ ما کے وجوب پر دلالت کر رہی ہے. پہلے جو ہم نے وجہ بیان کی، پہلے کیا وجہ بیان کی کہ مطلقاً علم کا شروع کرنا، علی وجہ البصیرت نہیں بلکہ مطلقاً علم کا شروع کرنا، تو یہ ضروری ہے کہ کس پر موقوف مانا جائے؟ تصور بے وجہ ما پر کہ تصور بے رسمی پر؟ بولو بھائی. تصور بے وجہ ما پر وہاں ضروری ہے اس بات کو ماننا. اگر علی وجہ البصیرت بول دیں گے تب تصور بے وجہ ما کو ماننا ضروری بلکہ بول سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں گے کہ مطلقاً علم کا تصور، مطلقاً علم کو شروع کرنا موقوف ہے کس پر؟ علم کے تصور پر، تو وہاں تصور سے مراد ضروری ہے کہ کون سا تصور مانا جائے؟ تصور بے وجہ ما. اور وہ ایسا ہوگا کہ اگر یہ نہ ہو تو تصور بے وجہ ما نہ ہو تو علم کا شروع کرنا بھی نہیں ہو پائے گا. لولا لم تنا والی صورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ الوجہ السابق يدل على وجوب التصور بوجہ ما وامتناع الشروع مطلقا بدونه. پہلی والی وجہ دلالت کر رہی ہے تصور بے وجہ ما اور مطلقاً شروع کے ممتنع ہونے کے وجوب پر، اس کے بغیر، یعنی تصور بے وجہ ما کے بغیر. وَهَذَا الْوَجْهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشُّرُوعِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِّن تَصَوُّرِ الْعِلْمِ بِرَسْمِهِ. اور یہ والی وجہ یعنی عَلَىٰ بَصِيرَةٍ جب کہہ دیں گے تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یعنی اولا والی عبارت نہ لا کر جو متن کی عبارت ہے وہی عبارت رہنے دیا جائے تو پھر جو ہے وہ تصور بے وجہ ما نہیں بلکہ تصور بے رسمی پر بھی دلالت ہو جاتی ہے. کس پر دلالت ہو جاتی ہے؟ تصور بے وجہ ما بے رسمی پر دلالت ہو جاتی ہے. وَهَذَا الْوَجْهُ یعنی اولا والی عبارت رکھیں گے. کون سی عبارت؟ تب تو دلالت ہو جائے گی کہ علم کو بصیرت کے ساتھ شروع کرنے کے لیے کس تصور کی ضرورت ہے؟ تصور بے رسمی کی ضرورت ہے. یہ اولا والی عبارت یہ ہے نا. اور اگر ثواب والی عبارت رہنے دی جائے جو ٹھیک ہے متن میں، وہ کیا کہ علم کا مطلق تصور، علم کو مطلق شروع کرنا موقوف ہے کس پر؟ تصور پر. تو وہاں ضروری ہے کہ تصور سے کیا مراد لیں گے؟ تو پہلی والی وجہ تصور بے وجہ ما کے وجوب اور اس کے بغیر شروع فی العلم کے ممتنع ہونے پر دلالت کر رہی ہے. برابر ہے؟ باتیں زیادہ ہے، مفہوم کم ہے نا بھائی. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ بولنے میں مجھے زیادہ لگ رہا ہے، الفاظ زیادہ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں صرف یہ کہا کہ علم کا تصور نہ ہو تو اس کو شروع کرنا محال ہے، یہ کہا نا. تو کہا اس طرح اگر عبارت رکھیں گے تو یہ والی عبارت جو ہے اس بات پر دلالت کرے گی کہ تصور سے مراد کیا ہے؟ بے وجہ ما. یہی ماننا واجب ہوگا آپ کو، کیونکہ تصور بے وجہ ما ہی وہ چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے علم کو شروع کرنا کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہو جائے گا. اس کو کہا هَذَا الْوَجْهُ يَدُلُّ، پہلی والی عبارت یہ ہے. اور اگر یہ مانے اولا والی عبارت، اولا میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ علی وجہ البصیرت کی قید لگا دیں گے، شروع فی المنطق علی وجہ تو یہ والی اگر وجہ کے ساتھ اس طرح عبارت بولیں گے جو اولا والی ہے صورت ہے، اس میں پھر جو ہے
تصور بے وجہ ما کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ماننا واجب نہیں ہوگا، بلکہ پھر ہم کیا مان سکتے ہیں؟ تصور برسمی کو، تصور۔ تو یہ ھذا الوجہ سے مراد یہ اولا والی عبارت ہے جس میں بصیرت کی قید ہے۔ کہتے ہیں وَھذا الوجہ يدل على انه لا بد في الشروع على بصیرت، ہے نا، على بصیرت، اور یہ والی وجہ یعنی اولا والی جو عبارت ہے، یہ والی صورت، اور یہ والی وجہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ شروع علی وجہ البصیرت کے لیے ضروری ہے۔ لا بد فی الشروع علی بصیرت کا میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ شروع علی وجہ البصیرت کے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جو چیز ضروری ہے تو بدہ کے بعد اس پر کیا آتا ہے؟ من آتا ہے نا، من تصور العلم برسمہ۔ کون سا تصور؟ علی وجہ البصیرت کے لیے کون سا تصور ضروری ہے؟ علی وجہ البصیرت منطق کو شروع کرنے کے لیے کون سا تصور ضروری بھائی؟ تصور برسمی۔ اور مطلقاً شروع کرنے کے لیے کون سا تصور ضروری ہے؟ تو علی وجہ البصیرت والی وجہ کو لیں گے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ علی وجہ البصیرت کے لیے تصور برسمی ضروری ہے، اور مطلقاً شروع کرنا کہا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں علی وجہ البصیرت کی وجہ کیا مانا جائے؟ علی وجہ البصیرت کی وجہ کیا مانا جائے؟ تصور بوجہ ما کو مانا جائے، ٹھیک ہے؟ ولا يدل على انه لولاه لم تنا شروع مطلقاً، اور یہ والی وجہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو مطلقاً شروع کرنا ہی محال ہو جائے۔ کیا کون والی وجہ؟ وجہ سے مراد دو عبارت ہے۔ وجہ سے مراد کیا ہے؟ ایک عبارت ہے کہ علم کا شروع، الشروع فی العلم موقوف علی تصورہ، یہ عبارت ہے، اور ایک ہے الشروع فی العلم علی وجہ البصیرت موقوف علی تصورہ۔ وہاں تصوری ہے مطلقاً، دونوں جگہ تصور ہے، لیکن ایک جگہ الشروع فی العلم علی وجہ البصیرت اور ایک جگہ بغیر علی وجہ البصیرت کے۔ تو پہلی والی جو وجہ کہہ رہے ہیں الوجہ السابق، اس سے مراد ہے بغیر بصیرت کی قید کے جو عبارت ہے وہ مراد۔ تو وہ والی عبارت دلالت کر رہی ہے کس بات پر؟ تصور بے وجہ ما کے وجود پر۔ اور علی وجہ البصیرت جو دوسری عبارت، اس کو نام دیا انہوں نے ھذا الوجہ سے۔ کیا نام دیا؟ ھذا الوجہ یدل علی انہ، یہ جو عبارت ہے نا ھذا الوجہ یدل علی انہ لا بد فی الشروع علی بصیرت من تصور العلم برسمہ۔ تو یہ والی وجہ یعنی جب تصور علم کا شروع کرنا کیسے مانا جائے؟ کیسے مانا جائے؟ بصیرت کے ساتھ۔ کیسے مانا جائے؟ بصیرت کے ساتھ مانا جائے، تب پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تصور برسمی۔ لیکن یہ ضرورت لولاہ لم تنا والی ہوگی کیا؟ جو کل میں نے سمجھایا تھا، یہ ضرورت لولاہ لم تنا والی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو، موقوف علیہ نہ ہو تو موقوف بھی نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ علم کا علی وجہ البصیرت شروع کرنے کے لیے تصور برسمی ضروری ہے، اس طور پر کہ اگر علی وجہ البصیرت جو ہے علم کے تصور کے علم کو شروع کرنے کے لیے تصور برسمی ضروری اس طور پر ہو جائے کہ اگر علم کا تصور برسمی نہ ہو تو شروع ہی کرنا ممتنع ہو جائے، محال ہو جائے۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا کب ہے؟ بولو بھائی۔ تصور بے وجہ ما نہ ہو تب کہا جائے گا کہ علم کو شروع بالکل کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن اور چیز ہے اس میں، ایک اور بات، اگر علم کو علی وجہ البصیرت ہی شروع کرنا چاہتے ہو تو ضروری کیا ہے جناب؟ تصور برسمی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے یہ تصور برسمی کون والا توقف ہوگا؟ لولاہ لم تنا والا توقف ہو جائے گا۔ میں مثال سے سمجھاؤں، ایک چیز ہے علم کو شروع کرنا علی وجہ البصیرت، اور ایک چیز ہے علم کو شروع کرنا مطلقاً، ٹھیک ہے؟ اب اور دو چیز رکھے، کوئی دو چیز، تب میں سمجھاؤں گا۔ ایک اور چیز دیجئے، یہ ہے علم کو مطلقاً شروع کرنا، یہ کیا ہے علم کو، اور یہ ہے علی وجہ البصیرت علم کو شروع کرنا، یہ ہے موقوف۔ یہ والی چیز کے لیے تصور بے وجہ ما ضروری ہے، یہ ہے تصور بے وجہ ما، اور یہ ہے تصور برسمی۔ یہ کیا ہے؟ تصور برسمی۔ علم کو شروع کرنا ہے، علم کو علی وجہ البصیرت کی کوئی قید نہیں، صرف علم کو کیا کرنا ہے۔ تو کون سا تصور ضروری ہے؟ اور یہ تصور کیسا تصور ہوگا؟ لولاہ لم تنا والا تصور ہوگا۔ کون سا تصور ہوگا؟ ایک بات،
اسی طرح سے علم کو اگر مطلقاً شروع کرنا ہے تو علم کو اگر مطلقاً شروع کرنا ہے تو تصور برسمی بھی کافی ہے، تصور، لیکن یہ ایسا تصور نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو علم مطلقاً شروع ہی نہ ہو پائے، ایسا ہے کیا؟ تو یہ والا توقف اس کے لیے مطلقاً شروع کرنے کے لیے کون سا تصور ہوا؟ مصحح توقف کی بات کرو، کون سا توقف ہوا؟ مصحح دخول فا، لولا لم تنا والا توقف نہیں ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ علم کا تصور برسمی نہ ہو تو مطلقاً علم کو شروع ہی، تو یہ جو ہے تصور برسمی جو ہے لولا لم تنا والی صورت اس میں توقف نہیں آ پا رہا ہے۔ لیکن اگر یوں کہے یہ کون سا شروع ہے؟ علی وجہ البصیرت ہے نا، علی وجہ البصیرت علم کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تصور برسمی۔ اگر تصور برسمی نہ ہو تو علی وجہ البصیرت شروعات ہو سکتی ہے، تو اب یہ توقف کون سا ہو گیا؟ یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو ایکسٹرا بات بتائی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کتاب میں اتنا ہے کہ مطلقاً شروع کرنے کے لیے یہ والا جو تصور بے وجہ ما، یہ وہ توقف ہے جو لولا ہو، اور مطلقاً شروع کرنے کے لیے یہ والا جو تصور برسمی، یہ کون سا توقف ہے؟ یہ جو ضروری ہے کون سا توقف ہے؟ مصحح دخول فا۔ اس کو اگر آپ کو بنانا ہے لولا ہو تو کیا ماننا پڑے گا؟ علی وجہ البصیرت توقف ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ اسی کو انہوں نے یوں کہا کہ ولا يدل على انه لولاه لم تنع الشروع مطلقا، دوسری طرح سے جب عبارت مانیں گے علی وجہ البصیرت والی صورت میں تو کہتے ہیں یہ دلالت نہیں کرے گا اس بات پر کہ اگر یہ نہ ہو، یہ یاد رکھیے، اگر یہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، مطلقاً شروع نہ ہو، اس پر دلالت لولاه لم تنع الشروع مطلقا، اس پر دلالت نہیں کرتا۔ اب وہاں کیا بولتے ہیں، قطبی میں ایک عبارت دی گئی تھی کہ علم کا جب کوئی تصور برسمی کر لیتا ہے تو اس کے تمام مسائل پر واقف ہو جاتا ہے۔ کیا کہا؟ تمام مسائل پر کیا ہو جاتا ہے؟ اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم کا کوئی تصور برسمی کر لے، آگے پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ اس کے تمام مسائل پر کیا ہو گیا؟ وہ واقف ہو گیا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر تو علم منطق پڑھانا نہیں چاہیے، صرف کیا پڑھا دینا چاہیے؟ مقدمہ پڑھا دینا چاہیے، اس سے علم کا کیا حاصل ہو جائے گا؟ تصور برسمی۔ اور دعویٰ یہ کہ جب علم کا تصور برسمی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام مسائل پر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو جب واقف ہو گیا تو تمام مسائل کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں واقف ہونے کے دو معنی میں سے ایک معنی کے اعتبار سے اعتراض ہو رہا ہے، دوسرے معنی کے اعتبار سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ واقف ہونے کا دو معنی ہے۔ واقف ہونے کتنا معنی ہے؟ ایک یہ ہے کہ بالفعل واقف ہو جائے، یہ محال ہے۔ بالفعل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہے کہ واقف ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک ہے کہ بالفعل واقف ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ میری بات کے لیے سامع ہیں، یہ بالفعل میری بات کو سن رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ سامع ہیں، بالفعل سن رہے ہیں۔ اور آپ سو رہے ہیں پھر بھی سمیع ہیں، آپ سو رہے ہیں پھر بھی کیا ہیں؟ مطلب کیا؟ میری بات سننے کی آپ کو صلاحیت ہے، سن نہیں رہے ہیں، سننے کی کیا ہے جناب؟ صلاحیت ہے۔ ابھی کوئی سو رہا ہے آپ میں سے؟ بولو بھائی، کوئی سو رہا ہے کیا؟ نہیں سو رہا ہے نا، لیکن سونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے آپ سب نائم ہیں، اس اعتبار سے۔ اور ابھی کوئی سوتا ہوا دکھے تو وہ بالفعل کیا ہے؟ آپ 10 لوگ ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے ایک ابھی سو رہا ہے اور باقی میں سونے کی صلاحیت ہے، سو نہیں رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہ جو 9 ہیں وہ بالقوا نائم ہے۔ کیسے نائم ہے؟ اور وہ جو ابھی سو رہا ہے ایک، وہ بالفعل نائم ہے۔ اب سمجھے بالفعل کا مطلب؟ یعنی ایک زمانے میں اس کا حصول ہو رہا ہے، ایک زمانے میں اس کا کیا ہو رہا ہے؟ حصول ہو رہا ہے۔ اسی کو حدوث و ثبوت بھی کہا جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں فاعل معنی حدثی پر کسی صفت، کسی ذات میں معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے بطور حدوث کے، اور اس صفت مشبہ کسی ذات میں معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے بطور ثبوت کے۔ اس لیے اس میں صفت مشبہ کے بعد مفعول بھی نہیں آتا ہے، صفت مشبہ کے بعد مفعول بھی آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ مراد یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کی بات کو سننا، بس مطلقاً ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے۔ سمیع کلام کا نہیں کہہ سکتے ہیں، سامع کلام کا کہنا جائز ہے۔
انا سامعن کلامکا کہہ سکتے ہیں، انا سمیعن کلامکا؟ بولو بھائی، کیونکہ سمیع کہیں گے جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو، چاہے سنے یا، اور سامع کہیں گے جو فی الحال کسی بات کو سن رہا ہو، اس میں فاعل کے اعتبار سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی یہاں پر واقف جو کہہ رہے ہیں کہ واقف ہو جاتا ہے کس کو؟ پڑھنے والا۔ بولو بھائی، مقدمہ کو یعنی علم کا تصور برسمی کرنے والا اس علم کے تمام مسائل پر کیا ہو جاتا ہے؟ تو کہا واقف سے مراد بالفعل واقف نہیں، ہاں مطلب یہ ہے کہ اذا اورد علیہ، جب اس پر پیش کیا جاتا ہے اس علم سے متعلق کوئی مسئلہ، تو وہ تصور جب اس کے دماغ میں ہے اس علم کا برسمی ہی، تو اس تصور برسمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ والا مسئلہ اس علم سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ ہر قاعدہ جان لیتا ہے، بس وہ اتنا جان لیتا ہے، مسائل جان لیتا ہے۔ کیا کس کو جان لیتا ہے؟ مسائل مسئلے کی جمع ہے۔ مسائل کس کی جمع ہے؟ یعنی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، مثال کے طور پر علم نحو کا اس نے اس کی غرض و غایت سے اور اس کی تعریف کے ذریعے سے تصور برسمی کیا، کیا کہ علم نحو نام ہے اس علم کا یعرف به احوال و اواخر الکلم الثلاث، جس میں تینوں کلمے کے آخر کی حالت کو پہچانا جاتا ہے، من حیث الاعراب والبناء، کس اعتبار سے؟ اعراب و بنا کے اعتبار سے۔ یہ اس نے تصور کر لیا علم کا۔ اب کوئی کہے جاء رجل میں لفظ رجل اس مسئلے سے متعلق ہے، اس بات سے متعلق ہے کہ اس کے آخری حرف پر اعراب، اس کے آخری حرف پر اعراب کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے، تو سمجھ جائے گا کہ رجل کا تعلق یہاں کس علم سے ہے؟ بولو بھائی، علم نحو، اتنا سمجھ جائے گا نا۔ علم فقہ میں حلال و حرام سے بحث کی جاتی ہے، تو جیسی کہا جائے گا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، وہ چیز غلط ہے، وہ چیز صحیح ہے، سمجھ جائے گا کہ اس علم کا تعلق کس سے ہے۔ علم منطق ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، علم منطق ذہن کو، تو جیسی اس حوالے سے بحث کی جائے کہ یہ خطا صحیح، یہ فکر صحیح ہے، یہ فکر غلط ہے، ویسی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ فاعل کیسے سمجھ میں آتا ہے علم نحو سے؟ کیونکہ فاعل کے ذریعے سے اس میں کہ آخری حالت کی اعرابی حیثیت کو پر بحث کی جاتی ہے کہ اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے، ایسے بولتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فاعل ہونا کس علم سے متعلق ہے۔ تو جب فاعل کی تعریف آپ پر پیش کی جائے گی، کب؟ جب علم نحو کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو سمجھ جائیں گے کہ فاعل کا تعلق علم نحو سے ہے کہ علم صرف سے ہے کہ علم بلاغت سے ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی تعریف پہلے پیش نہ کی جائے، بس کہا جائے فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، اس فعل اور شبہ فعل کی اس کی طرف اسناد کی گئی ہو، اس اعتبار سے کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر۔ اتنی لمبی تعریف ہے نا اس میں فاعل کی، بھائی فاعل کی ہی تعریف ہے نا، تو یہ تعریف ہم نے کر دی۔ اور آپ کو مثال کے طور پر ایک بچہ آیا اور اس کے سامنے ہم نے تعریف کر دیا، اب میں اس سے کہہ رہا ہوں بتا یہ علم نحو ہے کہ علم صرف ہے کہ علم فقہ ہے، تو بتا پائے گا؟ وہ نہیں بتا پائے گا۔ لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اعرابی اعتبار سے کلمے کے آخری حرف کے اعرابی حیثیت سے جس میں بحث کی جاتی ہے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے جس میں بحث کی جاتی ہے، وہ علم کون سا کہلاتا ہے؟ اور فاعل میں یہی ہوتا ہے، تو فاعل کس علم سے متعلق ہو جائے گا؟ تو واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر واقف ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس علم سے متعلق جو مسئلہ اس کے سامنے آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ علم منطق سے اس کا کیا ہے۔ نہیں سمجھے گا کہ قضایا کی تعریف کر کے بولے گا کہ اس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ مراد ہے اس کے تمام مسائل پر واقفیت کا، کہ اس کے اندر واقف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے مسئلہ آتے جاتا ہے، سمجھتے جاتا ہے کہ اگر علم فقہ کی تعریف، علم منطق کی تعریف اور علم نحو کی تعریف اس کو معلوم ہے، تو اس سے تینوں علم کا اس کو تصور برسمی حاصل ہو گیا۔ اب جب تصور برسمی حاصل ہو گیا، تو جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ بات ہو رہی، اس میں کیا، اس کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی جناب کہ نہیں آ رہی جناب؟ ہاں دیکھیے، کہتے ہیں کہ قولہ وقف علی جمیع مسائلہ اجمالا، اجمالی طور پر اس کے تمام مسائل پر واقف ہو جائے گا۔ اس سے مراد کیا؟ اقول، میں کہتا ہوں، اراد بھی، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، مثال دے کے بہت لمبی عبارت کر دی انہوں نے۔ اراد بھی، اس عبارت سے مصنف نے یہ ارادہ کیا ہے، ان من تصور النحو، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کس کا تصور کرے؟ بولیے بھائی، علم نحو کا مثال، مثلا مثال کے طور پر بِأَنَّهُ عِلْمٌ بِأُصُولٍ يُعْرَفُ بِهَا،
احوال اواخر الکلم الثلاثی من حیث الاعراب والبناء. اس اعتبار سے علم نحو کا تصور کریں کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں کلمے کے تینوں آخر کی حالت کو معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے کیا کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. یعنی کلمے کے آخری حرف کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ معرب ہے کہ مبنی، اعراب ظاہر ہے، تقدیری وغیرہ وغیرہ. حصل عندہ، تو اب اس کو ایک مقدمہ حصل عندہ مقدمۃ کلیہ، اس کو ایک قاعدہ کلیہ حاصل ہو جائے گا. مقدمہ کلیہ کیا ہو جائے گا؟ کیسے؟ ان کل مسئلۃ من مسائل النحو لہا مدخل فی تلک المعرفت، کہ علم نحو کا ہر مسئلہ، علم نحو کے ہر مسئلے کو اس معرفت میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ دخل ہوگا. کس معرفت میں؟ کلمے کے آخری حرف کی حالت کو پہچاننے میں، کلمے کے پہچاننے میں. علم نحو کا جو بھی، علم نحو کی جتنی باتیں ہوں گی سب کا تعلق کس سے ہوگا؟ کلمے کی آخری حالت کے اعراب کو، کلمے کی آخری حالت کو پہچاننے کے حوالے سے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے. یہی بات ہوگی نا میں کسی ہر علم نحو کا جو بھی قاعدہ ہوگا اس کا اس بارے میں کچھ نہ کچھ دخل ہوگا. علم نحو کا، علم نحو کے جتنے قاعدے ہوں گے، جتنے مسائل ہوں گے، سب کا اس بات میں دخل ہوگا. کس بات میں؟ کلمے کے آخری حالت کی معرفت میں. کلمے کے، کہتے پھر سے دیکھیے، انا کل مسئلۃ من مسائل النحو لہا مدخل فی تلک المعرفہ، کہ نحو کے جتنے مسائل ہیں سب کا اس معرفت میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ دخل ہوگا. فَإِذَا أُورِدَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ مُعَيَّنَةٌ، تو جب اس پر کبھی کوئی معین متعین مسئلہ یعنی قاعدہ پیش کیا جائے، منہا اس علم نحو کے اصول میں سے، يَتَمَكَّنُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَعْلَمَ، تو اس بات سے وہ جان سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ وہ تمکن من کا معنی ہوتا ہے سکنا نا. التمکن من الضرب کا کیا معنی ہوگا؟ مار سکنا. التمکن من الاکل کیا معنی ہوگا؟ کھانا نہیں. اکل کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے اکل کھانا، اکل یاکل، اکل کھانا ہوتا ہے نا. التمکن من الاکل کھا سکنا، کیا معنی ہوگا؟ ایسی التمکن یتمکن بذالک ان یعلم، اس بات سے وہ جان سکے گا کیا؟ انہا من النحوی، کہ یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے جناب؟ علم نحو سے متعلق ہے. سمجھا رہے ہیں بأن یقول، اس طرح سے کہ وہ کہے گا ہذہ مسئلۃ لہا مدخل فی اعراب الکلمۃ و بنائها، جیسے علم فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے جناب؟ مرفوع ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، لہا مدخل، جس کا دخل ہے، فی معرفت اعراب الکلمۃ و بنائها، کلمہ کے معرب اور مبنی ہونے کی معرفت میں اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ دخل ہے. وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ كَذَلِكَ، اور ہر وہ مسئلہ جو ایسا ہو، یعنی اس کلمے کے آخری اعراب حالت کو جاننے کی میں دخل اندازی کر رہا ہو، فَهِيَ مِنَ النَّحْوِ، تو وہ کیا ہوگا؟ نحو سے ہوگا. تو نتیجہ نکلے گا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ، تو یہ مسئلہ، یہ ہے واقف ہونے کا معنی. یہ ہے کیا؟ واقف ہونے کا معنی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جناب؟ وَقَضَا إِذَا تَصَوَّرَ الْمِيزَانَ، اب اسی کو دوسرا منطق کی مثال دے رہے ہیں. اسی طرح سے جب کوئی علم منطق کا تصور کر لے گا، کیسے؟ بِأَنَّهُ آلَةٌ قَانُونِيَّةٌ تَعْصِمُ مُرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْفِكْرِ، کہ وہ ایک ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن خطا فی الفکر سے کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے. جس کی رعایت ذہن کو کس سے بچاتی ہے؟ خطا فی الفکر سے. حصل عندہ مقدمۃ کلیہ، تو اب اس کو ایک مقدمہ کلیہ حاصل ہو جائے گا، ایک فارمولہ حاصل ہو جائے گا. کس بات کا؟ وہیا، اور وہ یہ فارمولہ ہے کہ انا کل مسئلۃ منہ، کہ اس علم منطق کا ہر مسئلہ، لہا مدخل فی تلک الاسمت، ایسا ہوگا کہ جس کا اس اسمت میں کچھ نہ کچھ کیا ہوگا؟ اسمت یعنی ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے میں. اسمت کا معنی کیا ہوگا؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے میں کچھ نہ کچھ دخل ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَمَكَّنَ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يُعْلَمَ، اور اس بات سے یہ جاننا ممکن ہوگا، أَنْ يُعْلَمَ مَسَائِلُهُ، اس بات سے اس کے مسائل کو جاننا ممکن ہو جائے گا. وَتَمِيزُهَا عَنْ غَيْرِهَا،
اور اس کو اس علم کے غیر سے ممیز کرنا ممکن ہو جائے گا تمکناً تاماً پورے طور پر، تمکناً تاماً وبالجملہ، اور خلاصہ یہ ہے اذا تصور علما برسمی، جب کوئی شخص کسی علم کا تصور برسمی ہی کرے گا، کیا کرے گا کسی علم کا، فقد عرف خاصتاً، تو وہ خاص فقد عرف خاصتاً تو اس خاص طور پر جان لے گا، وعلم، اور تو وہ خاص طور پر پہچان لے گا، وعلم، اور جان لے گا، ان کل مسئلۃ منہ لہا مدخل فی تلک الخاصہ، یعنی جب علم کا تصور بھی جان لے گا اور علم کے خاصے کو بھی کیا کر لے گا، جان لے گا، تو پہچان لے گا، تو اب اس بات کو جان لے گا کہ ہر وہ مسئلہ جس کا اس خاصے سے کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے، دخل ہے، وبذالک یقدر اذا اورد علیہ مسئلۃ منہ، اور اسی سے وہ اس بات پر بھی قادر ہو جائے گا کہ جب اس پر کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اسی میں سے الا ان یعلم انہا منہ، تو اس بات پر قادر ہو جائے گا کہ وہ اس سے اس بات کو جان لے گا کہ وہ اسی میں سے ہے، قدرتاً تامتاً، پورے قدرت کے طور پر۔ یہ ایک لمبی عبارت ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، میں خلاصہ کر کے پھر ترجمہ کراتا ہوں، کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ علم فقہ حلال و حرام سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، اب بحث کی جائے کہ بیع کا یہ طریقہ جائز ہے اور بیع کا یہ طریقہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے بیع جائز ہے، اس کا تعلق حلال و حرام سے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی دخل کس سے ہے، اور ہر وہ قاعدہ، ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق حلال و حرام سے ہو، وہ کس کا قاعدہ ہوتا ہے، کس کا مسئلہ ہوتا ہے، علم فقہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بیع جائز ہے یا یہ بیع ناجائز ہے، یہ والا مسئلہ کس سے متعلق ہے، اس طرح ہم ترتیب دیں گے نا قضایا، اس طرح مقدمات کو ترتیب دے کر کیا نکالیں گے، نتیجہ نکالیں گے۔ ایسے ہی جو اس بات کو جان لے گا کہ علم منطق ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، تو اور اس کے خاصے کو جان لے گا کہ یہ والا قاعدہ خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، یہ والا قاعدہ خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، تو اب مثال کے طور پر قیاس برہانی میں بحث کی جائے تو ہم کہیں گے قیاس برہانی کے ذریعے سے خطا فی الفکر سے بچنا ہوتا ہے، اور جس مسئلے سے بھی خطا فی الفکر سے بچنا ہو وہ کس سے ہوگا، علم منطق سے ہوگا، اس لیے قیاس برہانی بھی کس سے ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طرح اس کو انہوں نے اپنی لمبی عبارت میں اس طرح کہا، دیکھیے پھر سے کہ فقد عرف خاصتاً، پھر اس کے خاصے کو جان لے گا، وعلم ان کل مسئلۃ منہ لہا مدخل فی تلک الخاصہ، اور پھر یہ جان لے گا کہ ان میں سے ہر مسئلے کا اس خاصہ میں کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے، وبذالک یقدر، اور اسی سے وہ قادر ہو جائے گا، کیسے، اذا اورد علیہ مسئلۃ منہ، کہ اس علم سے جب کوئی مسئلہ اس پر پیش کیا جائے گا، الا ان یعلم انہا منہ، اس بات پر کہ وہ اسی میں سے ہے، جان لے گا، جاننے پر قادر ہو جائے گا، قدرتاً تامتاً، پورے طور پر قادر ہونے کے اعتبار سے، فکانہ قد علم بذالک، تو گویا کہ کہا جائے گا کہ اس نے اس علم کو کیا کر لیا، جان لیا، اگرچہ تفصیلی طور پر نہیں بلکہ کیسا، اجمالی طور پر۔ ولم يرد انه بمجرد تصور العلم برسمه قد حصل له بالفعل العلم بتمیز مسائل من غیرها، کہتے اس سے اس بات کا اعتراض نہیں لازم آئے گا کہ جب علم کا کوئی شخص، وہی جو شروع میں نے کہا تھا کہ جب کوئی کسی علم کا تصور برسمی کر لے تو وہ علم پورے طور پر اس کے لیے ایسا اس علم کو جان لے گا کہ اس علم کے سارے مسائل کو غیر سے وہ کیا کر لے گا، ممتاز کر لے گا، اسی وقت جیسے ہی تصور کرے گا اسی وقت، یعنی بالفعل جس کو بات کر رہے ہیں، تو اس سے مراد بالفعل والی بات نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے یوں کہا کہ ولم یرد، اعتراض نہ کیا جائے، ولم یرد، اعتراض وارد نہ کیا جائے، انہو بمجرد تصور العلم برسمہ، کہ صرف علم کے تصور کر لینے سے، علم کا تصور برسمی کر لینے سے، قد حصل له بالفعل، اس کو بالفعل حاصل ہو جاتا ہے، العلم بتمیز مسائلہ من غیرها، اس علم کے تمام مسائل کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کا علم، اس علم کو اس کے تمام مسائل، اس علم کے تمام مسائل کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے کا علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، حتیٰ یریدو علیہ انہ خلاف الواقع، یہاں تک کہ اس پر اعتراض ہوگا کہ یہ تو جھوٹی بات ہے کہ جب کوئی کسی علم کا تصور برسمی کرتا ہے تو تمام مسائل کا وہ جانکار ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے، جھوٹی بات ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں، اذ لیس کل من تصور علم المنطق، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو علم منطق کا تصور کر رہا ہے، بما ذکرنا، جو تفصیل ہم نے ذکر کی، حصل له العلم بالفعل بكل مسئلۃ منہ، اس کے ہر مسئلے کا بالفعل اس کو کیا ہو جائے، علم حاصل ہو جائے،
تورد علیہ انہا منہ، کہ جس سے وہ جو اس پر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اسی علم سے ہے۔ تو یہاں پر بالفعل جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جان سکتا ہے جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے گا اور اس میں اس علم کا جو اس نے تصور برسمی کیا ہے اس میں اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی کیا ہو، دخل ہو۔ جیسے علم منطق کا تصور برسمی یہ کیا تھا کہ یہ خطا فی الفکر سے ذہن کو بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ اب کہا جائے کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی یہ شرط ہے، اگر یہ شرط نہ ہو تو خطا فی الفکر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تو ہم کہیں گے شکل اول کی جو یہ شرط ہے یہ چونکہ خطا فی الفکر سے بچانے والی ہے، اور جس میں خطا فی الفکر سے بچانے کی بات کی جائے وہ کس سے متعلق ہوگا؟ علم منطق سے متعلق ہوگا۔ اس لیے یہ قاعدہ کس سے متعلق ہے؟ یہ ہے جاننے کا مطلب، واقف ہونے کا مطلب اس ترتیب سے واقف ہونا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا واقف ہو جاتا ہے بالفعل کہ جیسی علم کا تصور بھی رسمی کرے گا اس کو سارا علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ مراد، یہ موٹی سی بات تھی، یہ کیسی بات تھی؟ لیکن انہوں نے منطقی انداز میں اس کو اعتراض و جواب کے طور پر سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ منطقی طور پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد والا قول انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں کہ لکانہ طلبو ابسن، یہ جو دعویٰ ہے کہ جب علم کا تصور برسمی یا تصور بوجہ ما نہ ہو تو اس علم کا طلب کرنا کیا ہو جائے گا؟ بولیے ابس ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔